39,000 فٹ کی بلندی پر جہاز کے دونوں انجن بند ہو گئے۔ ہر طرف ایک ہی آواز تھی، ایک ہی ڈر تھا کہ اب کیا ہوگا۔ آگے صرف اور صرف موت تھی۔ آپ تصور کریں ایک ایسا جہاز جو 300 ٹن وزنی ہے، جو آسمان میں صرف ایک چیز کے سہارے معلق ہے، ایندھن۔ اب تصور کریں وہ ایندھن آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، نہ کسی دھماکے کے ساتھ، نہ کسی وارننگ کے ساتھ، اور پائلٹوں کو اس کا علم تب ہوتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک سوال، کیا آپ وہ چیز جانتے ہیں جو 293 مسافروں کو لے جانے والے 300 ٹن کے دھاتی جہاز کو آسمان میں تیرنے کے قابل بناتی ہے؟ ایندھن، چھوٹا سا ایندھن۔ اب ذرا اپنے ذہن میں وہ منظر لائیں۔ رات ہے، آپ بحر اوقیانوس کے عین وسط میں ہیں۔ آپ کی بلندی 39,000 فٹ ہے۔ نیچے صرف اور صرف پانی کا ایک سیاہ لامتناہی پھیلاؤ ہے، اور وہ ایک چیز، وہ اتنا سا ایندھن ختم ہو رہا ہے۔ یہ کوئی ڈراؤنا خواب نہیں، یہ ایئر ٹرانزٹ فلائٹ 236 کی اصل کہانی کا نقطۂ آغاز ہے۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ حقیقی صدمہ تو اب شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب جہاز کا ایندھن ختم ہوا تو پائلٹوں نے اپنے سامنے ایسا منظر دیکھا جو کسی کے بھی بدترین خوابوں سے باہر تھا۔ دونوں انجن ایک کے بعد ایک بند ہو گئے۔ ایک دم سے ساری روشنیاں غائب، ہر طرف سنسان تاریکی چھا گئی، اور پھر ایک آواز، ایک ہلکی سی سیٹی جیسی آواز۔ یہ آواز تھی ان آکسیجن ماسکوں کی جو اچانک گرنے لگے تھے، کیونکہ کیبن کا دباؤ کم ہو رہا تھا۔ اگر آپ اس جہاز میں ہوتے، اس تاریکی میں، اس خاموشی میں، تو آپ کا پہلا خیال کیا ہوتا؟ لیکن یہ کہانی محض خوف کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے ایک معمولی سی انسانی غلطی کی، ایک ایسی غلطی جو کوئی بھی ٹیکنیشین آج بھی کر سکتا ہے۔ یہ کہانی ہے دماغ کے ایک عجیب تعصب کی، جسے فریمنگ بائس کہتے ہیں، جو ہمیں صرف وہی دیکھنے دیتا ہے جسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ آئیے ہم اس جہاز کے ساتھ چلتے ہیں اس رات، اس خوفناک سفر پر۔ یہ جہاز تھا ایک ایئر بیس A330، اس کی منزل تھی لزبن، پرتگال۔ پائلٹ تجربہ کار تھا کپتان رابرٹ پیچے، جو اڑتے اڑتے سفید بالوں والے ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ نوجوان فرسٹ آفیسر ڈگ ڈی جیگر بھی تھے۔ پرواز کے ابتدائی گھنٹے بالکل معمول کے تھے۔ بحر اوقیانوس کے اوپر ستاروں بھری رات، پرسکون پرواز۔ پھر عین بحر اوقیانوس کے وسط میں انہوں نے ایک چیز نوٹ کی۔ دائیں انجن کا آئل پریشر بہت زیادہ تھا، لیکن آئل کی مقدار کم ہو رہی تھی، اور آئل کا درجہ حرارت وہ بھی گر رہا تھا۔ اگر آپ پائلٹ ہوتے اور آپ کو ایک انجن میں زیادہ پریشر کے ساتھ ساتھ کم درجہ حرارت نظر آتا تو آپ کیا سوچتے؟ پائلٹوں نے سوچا یہ کوئی سینسر کی خرابی ہوگی، کمپیوٹر میں کوئی مسئلہ ہوگا، اور یہیں پر انہوں نے پہلی اور سب سے بڑی غلطی کی۔ انہوں نے ایک مفروضہ بنا لیا، اور پھر ہوا وہی جو دماغ اکثر کرتا ہے۔ وہ صرف ان شواہد کو دیکھنے لگا جو ان کے مفروضے کی تائید کرتے تھے۔ انہوں نے کیبن کے عملے سے ونگز دیکھنے کو کہا۔ عملے نے تاریکی میں ٹارچ جلا کر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ لیکیج نہیں ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ پرواز سے 4 دن پہلے جب اس جہاز کا دایاں انجن تبدیل کیا گیا تھا تو ایک ٹیکنیشین سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی۔ اس نے ہائیڈرولک لائن اور فیول لائن کو بہت قریب نصب کر دیا تھا۔ 39,000 فٹ کی بلندی پر دباؤ اور کیبن نے یہ دونوں پائپ آپس میں رگڑنا شروع کر دیے۔ دن رات کی مسلسل رگڑ، اور پھر وہ ہوا جس کا ڈر تھا۔ فیول لائن میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ جہاز ہر گھنٹے 12 ٹن ایندھن اس سوراخ سے ضائع کر رہا تھا۔ عام طور پر ایک انجن ایک گھنٹے میں صرف 2.6 ٹن ایندھن استعمال کرتا ہے۔ یہ ایک خاموش قاتل تھا، ایک ایسا قاتل جو بغیر کسی آواز کے، بغیر کسی واضح اشارے کے جہاز کے رگوں سے زندگی کا خون چوس رہا تھا۔
پائلٹوں نے فیصلہ کیا کہ ایندھن کا توازن بگڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کراس فیڈ والو کھولا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب بائیں ونگ کا صاف ایندھن بھی دائیں ونگ کے اس زخمی لیک ہوتے پائپ میں جانے لگا۔ ایندھن کا نقصان دگنا ہو گیا۔ اب وہ لمحہ آ گیا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک انتباہی آواز گونجی، ایندھن کی سطح انتہائی کم ہو گئی۔ پھر وہ آواز آئی جسے سن کر ہر پائلٹ کی روح کانپ جاتی ہے۔ دائیں انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ایک بڑا طاقتور انجن خاموش ہو گیا، اور پھر چند ہی منٹوں بعد دوسرا آخری انجن، اس نے بھی سانس چھوڑ دیا۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ کس وجہ سے ہوا، اب سوال یہ تھا کہ اب کیا ہوگا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ ایک دھاتی ٹیوب میں ہیں جو اب ایک 300 ٹن کے لوہے کی گیند بن کر تیزی سے گر رہی ہے۔ آپ کے نیچے صرف پانی ہے اور روشنی کا نام و نشان نہیں، لیکن پائلٹوں نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے وہ واحد چیز کی جو ابھی ان کے کنٹرول میں تھی۔ انہوں نے جہاز کا رخ بحر سے ٹکرانے کے بجائے اسے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلے ہوئے ایک چھوٹے سے جزیرے کی طرف موڑ دیا۔ یہ جزیرہ تھا آزورس کا، اور وہاں تھا ایک فوجی ایئر بیس۔ کیا وہ بجلی کے بغیر، انجنوں کے بغیر، محض ہوا کی دوش پر اس دور دراز کے ایئر بیس تک پہنچ سکتے تھے؟ جہاز ایک پرندے کی طرح گلائیڈ کرنے لگا۔ ہر میٹر، ہر فٹ کی بچائی ہوئی بلندی ان کے پاس ایک قیمتی سکہ تھی جو انہیں اپنی منزل کے قریب لے جا سکتے تھے۔ اندر کیبن میں عملے نے مسافروں کو تیاری کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنی بیلٹیں کس لیں، انہوں نے زندگی بچانے والی جیکٹیں پہن لی۔ ہر کوئی خاموش تھا، ایک ایسی خاموشی جو چیخ سے بھی زیادہ دھواں دار تھی۔ باہر کاکپٹ میں کپتان اور فرسٹ آفیسر پوری توجہ سے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ان کے سامنے کے آلات میں سے بیشتر بند پڑے تھے۔ انہیں صرف بنیادی گیج نظر آ رہے تھے، رفتار، بلندی اور سمت۔ وہ گرتے جہاز کو نہ صرف اڑا رہے تھے بلکہ اسے لینڈنگ کے لیے تیار بھی کر رہے تھے۔ اور پھر دور افق پر انہیں روشنی کی ایک جھلک نظر آئی۔ یہ لاجیز ایئر بیس کا رن وے تھا، لیکن وہ بہت اونچے تھے اور بہت تیز۔ اگر وہ اس طرح اترتے تو وہ رن وے کے آخر سے بہت پہلے ہی ختم ہو جاتا۔ انہوں نے وہ کیا جسے اڑان کی زبان میں ایکوزیشن مانور کہتے ہیں۔ انہوں نے جہاز کو تیز، ڈرامائی موڑ دیے تاکہ اس کی رفتار کم ہو اور بلندی گرے۔ ایک انتہائی خطرناک عمل تھا جو سر کے بل گرنے کا سبب بھی بن سکتا تھا، لیکن انہوں نے کر دکھایا۔ جہاز رن وے کے سرے کے قریب پہنچا، زمین قریب آ رہی تھی۔ جہاز کے ٹائر زمین کو چھوئے۔ اب جہاز نے لینڈنگ کر لی تھی، ایک ایسی لینڈنگ جس کا امکان محض 2% تھا، ایک ایسی لینڈنگ جو ہوائی جہازوں کی تاریخ میں دی گلائیڈ آف لاجز کے نام سے مشہور ہوئی۔ جب جہاز رکا تو باہر ہنگامی گاڑیوں کی سرخ اور نیلی روشنییں جگمگا رہی تھی۔ اندر مسافروں نے آنکھیں کھولیں، انہیں احساس ہوا کہ وہ زندہ ہیں۔ 293 مسافر، 13 عملہ، سب کے سب زندہ تھے اور بہت خوش تھے۔ کپتان نے اپنے ہیڈ سیٹ اتارا۔ وہ جانچنا چاہتا تھا کہ آیا یہ سب حقیقت ہے یا ایک خواب۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کہانی کا سب سے اہم سبق کیا ہے؟ یہ صرف ایک پائلٹ کی ہمت کی کہانی نہیں ہے، یہ اس بات کی کہانی ہے کہ کیسا ہمارا دماغ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ یہ ہمیں ایک مسئلے کا صرف ایک ہی رخ دکھاتا ہے اور ہم اس میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ اصل خطرہ ہمارے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔